تو یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے یہ علم سحر یہ سیکھتے تھے. اللہ فرماتے وما هم من احد الا باذن اللہ، وہ کسی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو ضرر نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اوپر اللہ کے ارادے. ورنہ آج کسی کا گھر محفوظ ہو، یہ جتنے رافضی شیعت ہے یہ گندے لوگ جو ہیں یہ جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا سکھاتے بھی ہیں، اور یہ کام سارا اس وقت جو ہے یہ رافضی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ تو اسلام سے خارج ہے. وہ یہ اور گندگی میں اس کا سب سے بڑا جادو اس کا چلے گا جو ہمیشہ گندگی میں رہے. پہلا بات پیشاب کیے گیا پیشاب کے اندر رہے گا تو اس کا زیادہ چل، کیونکہ یہ جنات کے خبیث ہوتے ہیں اور گندگی کے اندر رہتے ہیں، اکثر لیٹرینوں میں ان کا مسکن رہتا ہے. پہلا بات اس سے جو باقی میں رہتا ہے نمازی ہوگا اس پر جادو کا اثر بہت کم ہو. سر بات کو بخبر پوچھتے ہوئے، لیکن جادو کیا ہے؟ حق ہے، برحق تو نہیں ہے، حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ واضح ہوا امت کے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، جادو ہے اس کی حقیقت ہے لیکن برحق نہیں ہے، حق ہے ثابت. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر تھے، فرعون سب سے بڑا جادوگر. میرے بات سمجھ گئے؟ تعویذ آیات قرآنیہ سے تو ٹھیک ہے، اسے پوری کتاب لکھی تو آپ باب رقیہ بخاری کے اندر پڑھیں گے پورا باب. یہ جاڑ پھونک جو ہے دم ڈالنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سنتے تھے کیا دم پڑتے، اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کی ہوتی تو آپ ان کو رد کرتے یہ نہ کرتے، اور جو ٹھیک ہو تو اس دم کو آپ برقرار رکھیں. آپ بات سمجھ گئے؟ آپ نے ابو طلحہ انصاری تھے، ایک مقام پر گئے تو وہاں سرزمین کافروں کی سرزمین تھی اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا، اور ان کا ایک سردار کو سانپ نے ڈس لیا. کس نے ڈس لیا؟ سانپ نے. تو وہ کہیں یار یہ کو نیک لوگ نظر آتے ہیں، ان کے پاس گئے تم میں سے کوئی رقیہ والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ تو نے کہا ہاں، لیکن ہم تم پر دم نہیں ڈالیں گے. نے کہا ہمارا سردار مر رہا ہے لہٰذا آپ نے دم ڈالنا ہے. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو تم نے تو مہمان نوازی سے انکار کیا، ایک ریوڑ بکری چاہیے. کیا ہے بھائی؟ ایک ریوڑ 40 بکریاں بھی لوگ. نے کہا ٹھیک ہے بس ہمارا سردار بچ جائے. انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم ڈالنا شروع کیا، چنانچہ وہ ٹھیک ہو گئے. ہر بات کو ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے ہنس کے والا 40 بکریاں ہوئی. اب باقی صاحب نے کہا بھائی اس کو تقسیم کرو. فرمائی نہیں، رسول اللہ سے مسلط ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مدینہ منورہ میں بکری لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک عمل کیے، بکری نہیں ہے لہٰذا بکری میں میرا بھی حصہ تھا. کیا کروائے؟ تاکہ ان کو طیب خاطر سے اس کو قبول کرے. اس لیے آپ نے خود خواہش کا اظہار کیا. تو پتہ چلا کہ دم پر اجرت لینا کیا ہے بھائی؟ بخاری میں سیکھنا چاہیے. جادو نہ سیکھو، یہ دم شم سیکھو، اس سے کسی سے اجازت بھی لو، اس کی باقاعدہ اجازت بھی لو. بات کو ایک تسلسل ہوتا ہے اس کا پھر دم زیادہ اثر ہے. خبر پوچھ لی بھائی. لیکن آج کل جو ویسی حامل بنے ہوئے ہیں نا، بات کو حامل جانتے ہو نا، وہ نہ بنو. صحیح اس کے عملیات قرآن و سنت قرآنی آیات سے عملیات کریں اور اس کی باتیں کریں. بات سمجھیے. کتاب الرقیہ امام بخاری نے باب پورا قائم کیا ہے اس میں. سمجھ بات کو. آج جادو کے توڑ کے لیے بھی آپ عمل اختیار کر سکتے ہیں، دفاعاً کر سکتے ہیں. اب جادو کا توڑ کیسے ہوگا؟ جسے اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا توڑ سے کہا، آپ پر حاصل ہوا میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یا آیات اس میں آپ پورا تصویر ہے. لبید یہودی اور اس کی لڑکیوں نے کیا اور آپ کے بال مبارک حاصل کیے گئے اور اس کے اندر گرے لگائے گئے، سخت قسم نکل نہیں رہے تھے. میں ایک ایک آیات پڑھیں اس پر میرا خود پتہ بات کو. اور مجھے پتہ نہیں بات کرتا ہے پھر بات بھول جاتا ہوں. یہاں تک کہ آپ کے نفس پر بھی انہوں نے جادو کا عمل کیا. بات کو تاکہ ازواج مطہرات کے پاس بھی جا نہ سکے، اپنی حاجت پوری
نہ کر سکتے، یہ بھی نفس بندی بھی کرتے ہیں، تو توڑ آپ سیکھ سکتے، جادو کا توڑ سیکھ سکتے، کیسے جادو کیسے ٹوٹے، نا بات کو آرام ہی کرتے رہتے، ہر دور میں ان کی جانشین موجود ہیں، میرے بات سمجھ گئے؟